امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور علامہ سر محمد اقبال صاحب کے مضمون کو ہی ہم جاری رکھتے ہیں، اور اس پروگرام میں بھی اسی کا تھوڑا سا تجزیہ جو ہے وہ کرنا ہے کہ علامہ صاحب کے نزدیک کہتے ہیں، مذہب کو فلسفہ نظری بنانے کی کوشش کرنا میری رائے میں بے سود محض بلکہ لغو و محمل ہے۔ اس لیے کہ مذہب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان بیٹھا ہوا زندگی کی حقیقت پر غور کیا کرے، بلکہ اس کی اصلی غایت یہ ہے کہ زندگی کی سطح کو بتدریج بلند کرنے کے لیے ایک مربوط و متناسب عمرانی نظام قائم کیا جائے۔ مذہب سیرت انسانی کا ایک نیا اسلوب یا نمونہ پیدا کر کے اس شخص کے اثر کے لحاظ سے جو اس سیرت کا مظہر ہے، اس نمونہ کو دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے، اور اس طور پر چونکہ وہ ایک نئی دنیا کو نیز سے حسد کرتا ہے۔ تو یہ سارا مضمون وہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب میں جا بجا موجود ہے۔ میں نے پہلے گزشتہ کئی پروگراموں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بڑی تاکید کے ساتھ اور بڑے تکرار کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ مذہب صرف باتوں کا نام نہیں ہے، کیل و کال کا نام نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر مناظرہ کر لیا، ادھر مباحثہ کر لیا، ادھر جس طرح آج کل یہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس باتیں کر کے ہم نے شکست دے دی، باتوں کا نام مذہب نہیں ہے، بلکہ علامہ صاحب جیسے بتا رہے ہیں یہ درست بات ہے کہ یہ ایک پاک کیفیت کا نام ہے۔ یہ اس تعلیم کے نتیجے میں، اس تعلیم پر عمل کر کے تو جو انسان کو ایک کیفیت نصیب ہوتی ہے، یہ اس کا نام ہے۔ یہ کوئی وہ نظریاتی جنگ نہیں ہے صرف۔ تو جو لوگ اس کو نظریاتی جنگ سمجھ رہے ہیں وہ مذہب کو نہیں سمجھے کم از کم۔ اور پھر وہ شخص جس نے اس ساری تعلیم کو اپنی زندگی میں نافذ کیا ہو، پھر وہ ایک نمونے کے طور پر سامنے آتا ہے، اور وہی نمونہ جو ہے، وہ ماڈل جو ہے، اس کو کاپی کیا جاتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو مسلسل اپنی تحریرات میں بیان فرمایا ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا، نور ہے نور، اٹھو دیکھو سنایا ہم نے۔ تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو نور پھیلانے کے لیے آئے، اور وہ نور جو جماعت احمدیہ کے افراد کو مسیح موعود علیہ السلام کی وساطت سے ملا ہے، وہ نور ہے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی تعلیم پر عمل کر کے تجربے کے بعد حاصل کیا ہے۔ تو علامہ صاحب کا یہ مضمون جو ہے، یہ دراصل تو انہی جگہوں سے مطابقت رکھتا ہے کم از کم، اگر انہوں نے وہاں سے لیا نہیں۔ لیکن چونکہ یہ وہ سال ہیں 1910 تک، وہ سال ہیں جس میں علامہ صاحب جو ہیں وہ کھل کر جماعت احمدیہ کی تعریف اور توصیف اور مدح سرائی کرتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب پڑھی ہیں، اور پڑھنے کے بعد یہ باتیں جو ہیں یہ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس مضمون کو مسلسل پڑھتے چلے جائیں تو یوں لگتا ہے جیسے جماعت احمدیہ کے نقوش کو، ان کے خد و خال کو دیکھ کر یہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ صفحہ 15 پر فرماتے ہیں، میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت مسلمین کا زندہ رکن بننے کے لیے انسان کو مذہب اسلام پر بلا شرط ایمان لانے کے علاوہ اسلامی تہذیب کے رنگ میں اپنے تئیں پوری طرح رنگنا چاہیے۔ صبغت اللہ کے اس خم میں غوطہ لگانے کا مدعا یہ ہے کہ مسلمان دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جائیں۔ تو جماعت احمدیہ کے علاوہ یہ جو ڈسکرپشن ہے، یہ کہیں اور صادق آ ہی نہیں سکتی کہ بلا شرط ایمان بھی ہے،
یعنی یہاں تک بلا شرط ایمان ہے کہ خلافت کی بیعت جو ہے وہ بھی بلا شرط ہی ہے، اور اس کے بعد صرف وہ بیعت کی حد تک نہیں ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا نری بیعت کر لینا جو ہے یہ اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک دل کی عزیمت سے اس پر عمل نہ ہو۔ یہ الفاظ ہیں مسیح موعود علیہ السلام کے، تو وہی بات علامہ صاحب دوسرے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ساری باتیں وہاں سے ہی لی گئی ہیں اور اپنے الفاظ میں بیان کی گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد جو بہت دلچسپ ایک حصہ جو ہے وہ علامہ صاحب آخری جو سوال انہوں نے اٹھایا کہ وہ جماعت المسلمین جو ہے وہ آج کہاں پر ہے، وہ اس کی پہچان کہاں پر ہے، اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، اس کو کیسے ممتاز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو علامہ صاحب اسی مضمون کے صفحہ 16 پر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شق ثانی کے تحت ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے واضح ہو گیا ہوگا کہ اسلامی سیرت کے نمونے کی نمایاں خصوصیات کیا کیا ہونی چاہیے۔ یعنی پہلے وہ ایک ایبسٹریکٹ مضمون جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کسی، جیسے ہم بیان کریں کہ کسی اچھے انسان میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ سچ بولتا ہو، وہ دیانتدار ہو، وہ امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، وہ کسی کے حقوق غصب نہ کرتا ہو، وہ چوری ڈاکے سے پرہیز کرتا ہو۔ تو یہ خوبیاں، تو علامہ صاحب وہ پیچھے وہ خوبیاں جو ہیں وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن یہ جتا دینا ضروری ہے کہ سیرت کے وہ مختلف نمونے جنہیں ایک قوم پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں بخت و اتفاق کی قرآنہ قوتوں کا محصل نہیں ہیں۔ تو کیا وہ خوبیاں ہیں جو اس جماعت المسلمین میں ہونی چاہیے؟ تو ان خوبیوں کا بھی علامہ صاحب جو ہے یہاں پر بتفصیل ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسانی جب یہ جو معاشرے ہیں تو اس میں اسلامی معاشرے کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں دور شجاعت گیا اور دور مروت آیا۔ یعنی ایک زمانہ وہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ ہوتا ہے جب انسان فزیکل طاقت سے اپنا دفاع کرتا ہے اور بیرونی خطرات سے۔ تو وہ جو بیرونی خطرات ہوتے ہیں ان سے جب فزیکل طاقت کے ساتھ اپنا دفاع کر رہا ہوتا ہے تو وہ اگر وہ بہادر نہ ہو، شجاع نہ ہو، بزدل ہو تو وہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں یہ دور شجاعت کہلاتا ہے۔ پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے اس قوم کے اوپر، کہتے ہیں کہ جس میں جرت اور دلاوری اگرچہ پھر بھی مستحسن سمجھی جاتی تھی، لیکن انسانی سیرت کا ہر دل عزیز اور عام پسند نمونہ وہ شخص متصور ہوتا تھا جو نشاط عمر کی ہر صنف کا رسیہ ہو اور فیاضی و اثار اور ہم نوالگی و ہم پیالگی کے گوناگوں اوصاف سے متصف ہو، لیکن ان دونوں اسالیب کا میلان چونکہ غلو و افراد کی جانب تھا لہٰذا ان کے عمل کا رد ایک تیسرے نمونہ یا اسلوب نے کیا کہ یعنی یہ دونوں، ایک بہادری ہے، دوسری طرف لوگوں کے لیے قربانی کرنا ہے اور لوگوں میں فیاضی ہے، اثار ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ان میں افراط اور تفریط ہو سکتی ہے، انسان کے اندر بیلنس جو ہے وہ انسان لوز کر سکتا ہے۔ مثلا جو بہت بہادر ہے وہ اپنی بہادری میں بعض دفعہ اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے وہ ظلم بھی کر سکتا ہے، اور ایک شخص جو بہت ہی سخی ہو، اثار پسند ہو، تو وہ اپنے حقوق کے جو اپنے نفس کے جو حقوق ہیں ان کو بھی کلیتاً نظر انداز کر سکتا ہے۔ تو علامہ صاحب یہ مضمون بیان کر رہے ہیں کہ یہ دونوں باتیں ہی اگرچہ اپنی ابتدا میں شجاعت کی حد تک وہ درست تھی اور قابل تحسین تھی، اور اسی طرح اثار بھی قابل تحسین تھا، لیکن چونکہ ان میں افراط اور تفریط ہو جاتی ہے تو لہٰذا یہ دونوں ہی جو ہیں ان کا بیلنس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، ورنہ یہ قابل تحسین نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک تیسرا جو اسلوب ہے وہ انسان کے اندر جب آتا ہے جس کی غایت الغایت ضبط نفس ہے، کہتے ہیں جس کا مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس کے اوپر قابو ہو، یعنی غصے کی حالت میں ایسا نہ ہو کہ وہ جس طرح قرآن شریف نے بھی بار بار اس بات کا بیان فرمایا
کہ تمہیں دشمن کی دشمنی جو ہے وہ بھی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کر سکو اور تم زیادتی سے کام لو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ جو غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے، وہ دراصل بہادر ہے۔ تو ضبط نفس ہے جس کہتے ہیں کہ وہ ہے جو قابل تحسین ایک حالت ہے، اور جو زندگی پر زیادہ متانت و تشکف کے ساتھ نظر ڈالتا ہے، یعنی ایسا شخص جو زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اور دنیا کی لذات جو ہیں ان سے اپنے آپ کو، اور دنیا کے جو جذبات ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کر کے اس زندگی پر نظر ڈالتا ہے اور وہ زندگی اختیار کرتا ہے، تو وہ ہے جو قابل رشک حالت ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جب ہم اسلامی جماعت کے ارتقاء کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، یہ نہایت اب وہ مضمون کے جس طرح کہتے ہیں دل میں داخل ہو رہے ہیں، اس کے مرکز میں داخل ہو رہے ہیں کہ کیا مضمون بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اسلامی جماعت کے ارتقاء کی تاریخ پر، یعنی ہندوستان میں ہم اسلامی جماعت کی ارتقاء کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں تیمور اسلوب اول کا مظہر نظر آتا ہے، یعنی وہ بہت بہادر تھا۔ بابر اسالیب اول و دوم کے امتزاج کو ظاہر کرتا ہے، یعنی بابر کے زمانے میں بہادری بھی تھی اور رواداری بھی تھی، تو کہتے ہیں وہ دونوں کا امتزاج تھا۔ جہانگیر اسلوب ثانی کے سانچے میں خصوصیت کے ساتھ ڈلا ہوا ہے، تو جہانگیر کے متعلق ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بہت فیاض تھا اور اثار پیشہ تھا، اور عالمگیر جس کی زندگی اور کارنامے میری دانست میں ہندوستان کی اسلامی قومیت کی نشو و نما کا نقطۂ آغاز ہیں، اسلوب سالف کا چہرہ کشا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عالمگیر جو ہے اس کے جو کارنامے ہیں، کہتے ہیں میری دانست میں یہ تیسرا جو اسلوب ہے، یعنی یہ کہ اس کو اپنے نفس کے اوپر بھی ضبط تھا، اور وہ متانت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اور دنیاوی لذات سے علیحدہ ہو کر اس نے اپنی ایک سیرت جو ہے اس کو اپنایا ہے، اپنی زندگی کو اپنایا ہے۔ تو اس کے بعد یہ عالمگیر کی کچھ تعریف کرتے ہیں۔ اب اس مضمون کی تان کہاں توڑتے ہیں کہ یہ جو بہادری ہے، یہ جو رواداری ہے، یہ جو ایثار ہے، یہ مختلف خوبیاں ہیں جو جماعت المسلمین میں پائی جاتی ہیں، اور آن ٹاپ آف دیٹ ضبط نفس ہے جو اس جماعت المسلمین میں آپ کو نظر آئے گا، یعنی وہ بہادر بھی ہوگی جماعت المسلمین، وہ رواداری والی بھی ہوگی، ایثار پیشہ بھی ہوگی، اور وہ ضبط نفس بھی ان کو ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ دشمن جو ہے ان کو غصہ دلائے تو وہ غصے میں آ کے آپے سے باہر ہو جائیں اور وہ کام کریں جو ایک مجنون کر سکتا ہے۔ مجنون میں اور عقل مند انسان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مجنون جو ہے، پاگل جو ہے، وہ اپنے غصے کی حالت میں بے قابو ہوتا ہے، اور جو صاحب عقل انسان ہوتا ہے اور صاحب شعور انسان ہوتا ہے، وہ دشمن کے اشتعال دلانے کے باوجود اس کو اپنے نفس کے اوپر کامل ضبط جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل پہلوان تو وہ ہے، اصل بہادر تو وہ ہے۔ اب اسی کا تجزیہ کرتے ہوئے چند لائنیں آگے جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں، اب وہ پورے ہندوستان کی، یعنی ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش یہ سارا اس وقت ایک ہی تھا، کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی عمرانی رفتار کو بے نگاہ غور دیکھنے سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے جو قوم کے اخلاقی تجربہ کے مختلف خطوط کا نقطہ اتصال ہے۔ یعنی اخلاقی تجربہ جو ہے یہ اخلاقیات کے اندر شامل ہے کہ انسان بہادر ہو، شجاع ہو۔ اگر وہ بہادر نہ ہو تو وہ اخلاق سے گرا ہوا ہے، پھر اس کے اندر انسانی اخلاق نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر ایثار اور رواداری نہ ہو تو تب بھی وہ اخلاق سے گرا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلامی معاشرہ جو ہے، جماعت المسلمین جو ہے، اس کا جو ارتقاء ہے
اس کے اندر جس طرح انہوں نے بتایا کہ تیمور جو ہے وہ بہادر تھا، لیکن اس کے اندر شاید اثار نہیں ان کو نظر آیا، یا اس کے اندر ضبط نفس نہیں نظر آیا۔ اسی طرح بابر کے اندر ان کو شجاعت اور رواداری تو نظر آئی ہے، لیکن ضبط نفس نہیں نظر آیا۔ لیکن عالمگیر کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کے پاس ضبط نفس تھا۔ لیکن یہ تینوں خوبیاں جو ہیں، تینوں خلق جو ہیں، وہ کہاں ان کو جمع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور باقی اخلاق بھی، کیونکہ وہ صرف ان تینوں اخلاق کی بات نہیں کرتے، فرماتے ہیں جو قوم کے اخلاقی تجربہ کے مختلف خطوط کا نقطہ اتصال ہے، یعنی وہ کسی طرح پر بھی کوئی بھی خوبی جو ہے، انسانی اخلاق میں سے کوئی بھی پہلو جو ہے، اس کو اگر آپ ایک جگہ پر، ایک مرکزی نقطے پر جمع کریں تو کہتے ہیں کہ وہ نقطہ اتصال کہاں ہے؟ فرماتے ہیں پنجاب میں اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ، یعنی یہ جو پچھلے سارے اخلاق میں نے بیان کیے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جو اخلاق موجود ہیں انسانی زندگی میں، ان سب کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو پنجاب میں اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے جسے فرقہ قادیانی کہتے ہیں۔ تو یہ وہ مضمون ہے جہاں پر یہ آ کر اس کی تان توڑ رہے ہیں، تو کنکریٹ اگزامپل دیتے ہیں، یعنی پہلے ایبسٹریکٹ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، پھر کہتے ہیں آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ وہ زندہ جماعت آج جماعت المسلمین کہاں پر موجود ہے۔ تو یہ 1910 کی بات ہے، آج ہم 2025 میں ہیں۔ 2025 میں ہم آئندہ پروگرامز میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کریں گے کہ کیا جماعت احمدیہ ان اخلاق سے پیچھے ہٹی ہے؟ کیا جماعت احمدیہ میں ان اخلاق سے کوئی روگردانی کسی نے کی ہے؟ یا آج بھی اللہ کے فضل سے وہ معیار جو ہے وہ جماعت احمدیہ کے افراد بحیثیت جماعت قائم رکھے ہوئے ہیں؟ لیکن اس مضمون کو میں یہاں پر آج ختم کروں گا کہ سب سے پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی بیان کیا ہے کہ وہ شخص جس کی سیرت کو کاپی کیا جاتا ہے، جس کے اخلاق کی نقل کی جاتی ہے، جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے سب کو، تو سب سے پہلے ہمیں اس کو جانچنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد آپ کے خلفاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بڑے سے بڑا ابتلا آیا، دشمن نے جس حد تک اشتعال دلا سکتا تھا دلایا، اور جس حد تک دشمن جو ہے وہ نفرت کر سکتا تھا، آگے لگا سکتا تھا، وہ احمدیوں کے جان و مال کو لوٹ سکتا تھا، اس نے لوٹا اور آج بھی لوٹ رہا ہے۔ لیکن کسی ایک خلیفہ کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی جگہ پر بھی خلافت احمدیہ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ یہ بات نہ دہرائی گئی ہو کہ یہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے خلاف تم نے ظلم نہیں کرنا۔ جہاں دفاع کی اجازت دی تو وہاں احمدیوں نے اللہ کے فضل سے کامل شجاعت کے ساتھ اپنا دفاع بھی کیا ہے، اور دراصل وہ خلیفہ وقت کی شجاعت تھی جو احمدیوں میں ریفلیکٹ ہو رہی تھی۔ جہاں اثار کی بات تھی تو خلیفہ وقت نے کہا کہ یہاں اثار دکھانا ہے، جہاں رواداری دکھانی ہے تو وہاں پوری رواداری دکھائی ہے، اور جہاں ضبط نفس کی بات تھی تو وہاں پوری طرح ضبط نفس بھی دکھایا ہے۔ لیکن اس سارے کا سہرا جو ہے وہ دراصل اس قیادت کے سر ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنا عملی نمونہ جو ہے وہ قائم کرتی ہے، اور پھر سب اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کی کاپی کرتے ہیں۔ تو میں اس کی مثال حضرت خلیفۃ المسیح کی ذات سے اس لحاظ سے دینا چاہتا ہوں کہ مختلف ممالک میں بعض غیر جانبدار غیر مسلم جو لیڈران تھے انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ باوجود اس کے کہ ایکسٹریم پرسیکیوشن جو ہے وہ ہوئی ہے جماعت احمدیہ کی، اور اتنی انٹینسٹی ہے اس پرسیکیوشن میں، لیکن اس کے باوجود جو خلیفۃ المسیح ہے اس کی ٹون میں ذرا درستی نہیں ہے،
وہاں سراسر رحم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پاک کا غلام ہے. تو اگر مخالفین جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کو مٹانا ہی چاہتے ہیں اور ان کے یہی ارادے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مٹا سکتے ہیں، تو یہ عید کی نماز پڑھنے سے روکنے کی کوششیں یا قربانی کے جانور ذبح کرنے کی ان میں روکیں ڈالنے کی کوششیں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت معمولی ہیں ہمارے لیے. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم کسی طرح کامیاب ہو سکتے ہو تو میں آپ کو ایک جگہ بتاتا ہوں، وہاں سر ٹکرا کے دیکھو. یہ تو ممکن ہے کہ تم کسی احمدی کو اس بیچارے کی کمزوری کے باعث اس کو اشتعال دلا سکو، اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وقتی طور پر انحراف پر مجبور کر دو. جیسے حضور نے بھی پچھلے اپنے عید کے خطبے میں بھی احمدیوں کو نصیحت کی کہ گالی کے مقابل پر گالی نہیں دینی. انہوں نے نصیحت کرنے کی ضرورت اسی وجہ سے پیش آئی کہ بعض احمدی جو ہیں وہ سخت زبان بعض دفعہ استعمال کرتے ہیں. لیکن میرا چیلنج یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی ظلم کر کے دیکھ لیں، ظلم کے پہاڑ توڑ کر دیکھ لیں، لیکن خلیفہ وقت کے صبر کے پیمانے کو تم لبریز نہیں کر سکتے، اس کو توڑ نہیں سکتے. وہ جو تمہارے لیے رحمت کا دامن پھیلائے ہوئے ہے اس دامن کو تم چھوٹا نہیں کر سکتے، اس کو خلق محمدی سے تم نیچے نہیں گرا سکتے، اس کی زبان میں تم درستی نہیں لا سکتے، اس کے دل میں تم وہ جو نرمی ہے، وہ جو محبت ہے انسانیت کے لیے، اس پر تم ذرا بھی جو ہے زنگ نہیں لگا سکتے. تو یہ کر کے دیکھو، اگر تمہیں کوئی کامیابی کی امید ہے، لیکن ناکامی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.